السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور بیان لے کر آیا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکمرانی کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں، دعا فرما دیجئے۔ میں نے کہا اللہ دے گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبدالحنان اس سے پوچھ تو صحیح۔ میں نے کہا میاں کجی، میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں، میں نے کہا گھر والوں میں نہیں، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 16 سال شادی کو ہو گئے۔ کہاں گئے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں کہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا، کوئی گینیکالوجسٹ وہ بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا؟ کہ ہر جگہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا۔ ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے۔ وظیفہ زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا، ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا۔ لیکن میں نے کہا عبدالحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے، بڑا اٹکتا اٹکتا، کانٹوں میں چبھتا چبھتا، جھاڑیوں میں پھنستا پھنستا اب تیرے پاس آیا، تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس کا رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا، اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا، اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا، اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا میاں صاحب، اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے کہ جی جی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اکیلا نہ جائیو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے۔ روم ڈاکٹر کا میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے، دے دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چھابڑی والا، جوتا گاٹھنے والا، کھاجا بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا، مل آنر بھی، غریب بھی، مزدور بھی، ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے۔ پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز و ہلکے ہلکے آنسو ظاہر ہوئے۔ اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ آہستہ غسل کرنے لگی۔ کہنے لگے پھر مولانا ڈاکٹر بتاؤ، اگر آپ کو بھی ضرورت ہو بتا دوں ڈاکٹر، بتا دوں؟ کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے، ہسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو، اپنی بیوی کو لے کے جائیو۔ دن کے اجالے میں جا تیری مرضی، لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ کہنے لگے مولانا کہاں؟ میں نے کہا اللہ اکبر، ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر، دوپٹہ ٹوپی پہنا کر، ٹوپی پہن کر، دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا، 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو، 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا، سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف، آسمان کی طرف بلند کر لینا۔ بے شک زبان سے نہ کہیو، دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو، اللہ کہیں سے خیر نہ ملی، بڑی بڑی امیدیں دلوائی، بڑی بڑی ڈھارس بندوائی، الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی، ہر جگہ سے ملی، لیکن عبدالحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا۔ مولا اللہ اکبر، یہ در عبدالحنان نے نہیں بتایا، سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے۔ پھر اللہ اکبر، اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی، کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا۔ بازار جاتے ہو میرے پیارو، سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی، چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے، گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے، کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے۔ واہ میرا اللہ، تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے، عزت بھی یہیں سے ملے گی، خیر بھی یہیں سے ملے گی، برکتیں بھی یہیں سے ملے گی، رزق بھی یہیں سے ملے گا، اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندے، التجاؤں سے، وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، آنکھیں پلکیں جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ہاں، گھر آ گئے، اجی سننا کیا؟ مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، وہ لیتی تھا کوئی نہیں۔
मदीने शरीफ में देसी घी शार्ट हो गया। अमीर की ताकत से भी बाहर, गरीब तो सोच भी नहीं सकता। वो कहने लगी फिर उमर मुझे क्यों सुनाते हो कि आज के बाद घर के सालन में देसी घी ना डालियो, जैतून का तेल डालियो। ये कौन है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है? ये कौन है 17 पेमद वाले कपड़ा पहन के फिर रहा है? ये कौन है ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहा है, पैर में जुत्ती कोई नहीं है? ये कौन है अल्लाह अकबर जिसके घर के अंदर उसकी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं पक्का? ये कौन है बग़ैर छने आटे की जौ की रोटी का टुकड़ा पता नहीं कितने दिन का था, पानी में भिगो कर अपने मुँह में डाला, रोटी का एक किनारा बूढ़े उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर को उठू चढ़ गया। आपने यूं करके गले को दबाना शुरू कर दिया। अम्मा हफ्सा तेरी मेरी अम्मा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, अल्लाह अकबर, नबी की हरम अम्मा जान ने उमर का मुंह देखा, कह लगी अब्बा उठू मार के उंगली मार के निकाल ले, ये तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। उमर ने रोना शुरू कर दिया और यूं करके अपने गले पे हाथ फेरा कि बेटी यहाँ से मलके से अंदर जाने दे, निगलने दे। अल्लाह का शुक्र कर, उमर इस टुकड़े के काबिल नहीं था, अल्लाह ने ये भी दे दिया। अगर ना शुक्री कर गया तो क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को इस सूखे टुकड़े का जवाब भी देना पड़ेगा। या तो ठुड्डे मार मार के जाते, ये पकाया बाप को खिला दे, ये पकाया मैं नहीं खाता। अल्लाह अकबर, खबरदार खबरदार, ये गुरूरियाँ किसी और को दिखाना, ये उंगलियाँ किसी और को दिखाना, ये आँख की घूरनी किसी और को दिखाना, माँ बाप के सामने ये चाल न चलना। अगर कोशिश भी हो नफ्स आमादा करे फिर भी नीचे मुंह कर लेना, गुस्सा थूक के बाहर चले जाना। अगर एक लफ्ज़ माँ बाप को कह दिया, माँ बाप तो माँ बाप सब बेटा औलाद समझ के छोड़ देंगे, लेकिन रब की गैरत को ना गवार गुजर गया। रब अकबर की कसम न दुनिया में बचेगा, न कब्र में बचेगा, न हश्र में बचेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेके आ जा मेरे अजीज़ों, नफली फर्जी रोज़े लेके आ जा, हर साल हज लेके आ जा। अगर माँ को सता के कब्र में जाएगा कख नहीं बचेगा, अगर बाप को सता के जाएगा कख नहीं बचेगा। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरी दुकान पर तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते। वाह मेरा सोना अल्लाह, 5 नमाजों में, तहज्जुद में, अवाबीन में, चाश में, इशराक में, सलातुल इस्तिखारा में, सलातुल तौबा में, सलातुल हाजत में, सलातुल सफर में, सलातुल शकराना में, सलातुल आशिकीन के अंदर अल्लाह तूने कानून बना दिया। नमाज 2 की हो या 4 की हो, नमाज 3 की हो या 1 की हो, खबरदार रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाजों के सजदों में अच्छे लग रहे हैं। बता 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 बता, उन माँ बाप की खिदमत से तू क्यों हाथ उठा के पीछे खड़ा है? किल से बचने के लिए जी, जब जाते थे घर के अंदर कुत्ते खानी हो रही थी जी, अम्मी को चुप कराऊं तो बहन, बीवी बहन को चुप कराऊं तो बीवी। तो इनसे सारे मसलों से अमल ये कि मैं माँ बाप को छोड़ा, मैं कहा ये कोई गैरत है? ये तो तूने वकालत की, माँ को हरा दिया, बीवी को जता दिया। ठीक है अलहदा हक ले, मकान देना अलहदा उसके लिए उसूल थे, उसका हक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ को डिग्रेड कर दे, माँ को इग्नोर कर दे। और खुदा की कसम वकील ना बनता, माँ और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। वकील तो दलाइल से, वकील तो दावों से हरा भी देते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन पुल खुदा की कसम दूरियों को कुराबत के अंदर तब्दील कर देता है। अम्मी के दरमियान और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। माँ के सामने बीवी की अच्छाइयाँ करता, बीवी के सामने माँ की अच्छाइयाँ करता। फिर मैं देखता तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता, तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता। सेटिंगें तो सारी शादी से पहले, मंगनी के बाद 2 साल के अरसे के अंदर सारी की सारी कर दी। 12 बजे टेलीफोन का टाइम था, देर क्यों कर दी? अरे घर के अंदर भाई था, मुसीबत पड़ी हुई थी, अब्बा की दवाई लेने चला गया था, सारा कच्चा छट्टा तो पहले खोल के रख दिया। इसलिए मुखालफत है, इसलिए तो बड़े कहा करते थे चटमंगनी पट बया कर दो, रोको ना, वरना ये 2 साल का गैप पड़ेगा, खुदा की कसम नस्लों की जुदाई का बेड़ा गर्क करके रख देगा। निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो एक सुन्नत अमल था। अल्लाह अकबर, ये ढोल कहाँ से आ गए, ये बाजे कहाँ से आ गए? मीरपुर ख़ास से मंगवाई हैं क्या? खुदा की कसम वुज़ू से बैठो, मैं नमाज़ पढ़नी है, लेकिन मैं ना चाहते हुए मेरी बेटियां मेरी गैरत वाली बैठी हैं, मीरपुर ख़ास से मंगवाई हैं। हमारे पंजाबी में कंजरियाँ कहते हैं, रंडियाँ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अलग किस्म के कंजर आए हैं, और वो भी होगा, हम वो भी होगा। टंडे लहड़ से मंगवाई है, कहाँ होगा? फलाने की बैठक के अंदर होगा। और मेरे बाबू
جس بیٹھک کے اندر شراب چلے، جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے، اس دروازے پہ اللہ اکبر امان ہاؤس، ارائی ہاؤس، ملک ہاؤس، سید ہاؤس نہ لکھ، اس مکان کے اوپر جہنم ہاؤس لکھ دے۔ اللہ کی قسم اس مکان کے اوپر لعنت ہاؤس لکھ دے۔ حوا کی بیٹی جس کے پردے پر، جس کی جتی پر اللہ نے پردہ ڈالا تو اس کو نچائے گا تو تیرا گھر جنت کہاں سے بنے گا؟ اور میرے عزیزو چلو آج مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کہاں سے چلا، دنیا گھومتا ہوں، ملکوں کے اندر سفر کر کے آیا، ابھی بھی دسمبر میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، پھر مدینہ شریف سے حاضری مکے سے ہو کے آئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کنجر ہے کون، یہ رنڈی ہے کون؟ عورت کو تو اللہ نے 4 روپ دیے، ماں عورت، بہن عورت، عورت بیٹی، عورت بیوی، 4 روپ ہیں۔ 5واں مولوی صاحب آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ آپ نے پڑھا حضرت جی یا آپ نے پڑھا؟ جب یہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر میرے بابو ناراض نہ ہو، ایڈوانس ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کی شادی میں کنجر نہیں نچا رہا، یا تو اپنی امی کو نچا رہا ہے، یا بہن کو نچا رہا ہے، یا بیٹی کو نچا رہا ہے، بیوی کو نچا رہا ہے۔ بھائی کی شادی میں بہن ناچے، رابعہ بصریہ گھر کے اندر کہاں سے آئے گی؟ بھائی کی شادی میں بیوی ناچے، اللہ اکبر، بھائی کی شادی میں ماں ناچے، عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ دروازے تو خود بند کروا دیے۔ کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، جس کھانے میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ بات نبی کی عمر کی کر رہا تھا، گھر آئے اور کہنے لگے گھر والی آج کے بعد دیسی گھی نہ پکائیو۔ اب گھر والی کہہ رہی ہے عمر جب سے دولہن بن کے تو مجھے اپنے گھر لے کے آیا، عمر اس وقت سے لے کر میں نے جب بھی تیرے لیے زیتون کا کھانا بنایا، زیتون کا تیل استعمال کیا، عمر تیرے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو گئی، عمر آپ کو مروڑیاں ہو گئی، آپ کی اتنیوں کے اندر بل آ گئے، آپ کے معدے نے زیتون ہضم نہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پسندیدہ چیز ہے، لیکن عمر تیرا معدہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نہ میں کھاؤں گی، نہ عبداللہ بن عمر کھائے گا، نہ اولاد کھائے گی، نہ پوتے دوتے کھائیں گے، نہ دھیاں کھائیں گی۔ اے عمر اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے لیے سالن دیسی گھی کا 1 چمچہ ڈال کے بنا دوں، باقی سارے اپا زیتون کا تیل کھائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، جب تک مدینے کے ہر دسترخوان پہ نہیں آئے گا تو عمر کے حلق کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ پہلا دن ہوا، حضرت عمر نے کھانا کھایا زیتون کے سالن کا، حضرت عمر کے پیٹ میں بل آ گئے، درد ہو گئی، جڑتے پھر رہے ہیں۔ دوسرا دن، تیسرا دن، عمر جہاں بیٹھے اتڑیاں بل رہے، پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کانوں میں آئے۔ 4 دن 5 دن گزر گئے، جب گڑ گڑ کی آواز نے ستانا شروع کر دیا، حضرت عمر نے پیوند والا کرتا اٹھایا، اپنے پیٹ کا ماس پکڑا، 4-5 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ کو مارے، کہ جتنا مرضی رو کے دکھا، رب اکبر کی قسم ہے جب تک غریب کے منہ تک دیسی گھی نہیں جائے گا، عمر کے گھر کے اندر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا۔ لایا سا خدا پاک کی قسم، جب کھڑا ہو جاتا تھا شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ آج دنیا اس عمر کا عدل مانگ رہی ہے، آج دنیا اس صدیق کی صداقت مانگ رہی ہے، آج میرے عزیز و اسلام عثمان کی حیا مانگ رہی ہے، آج معاویہ کی سیاست مانگ رہی ہے، آج علی کی شہادت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی علی کی شجاعت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی شہادت مانگ رہی ہے، آج سارے صحابہ کا جذبہ ایمانی مانگ رہی ہے۔ پھر میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں کر تو صحیح، خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، ربی غلامان صحابہ بن کے دکھا دے، فرشتوں کو میں زمین پر اتار کے دکھا دوں گا۔ اگر میرے عزیزو یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کر لیں سودا اللہ سے، کرے اللہ سے سودا۔ کون کون تیار ہے اپنی جوانیاں دینے کے لیے؟ ہاتھ کھڑے رکھنا، اپنی جوانیاں دینے کے لیے، اپنے بڑھاپے دینے کے لیے، اپنی قربانیاں دینے کے لیے، اپنی عزت دین پر لگانے کے لیے، صلاحیت دین پر لگانے کے لیے، مال لگانے کے لیے کون 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 تیار ہے؟ سارے تیار ہیں؟ سارے تیار ہو؟ پھر آج اللہ سے وعدہ کرو، یوں کر دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ، اے اللہ آج پھر وعدہ کر لے، جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں اللہ وعدہ کر لے، اللہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا، تو بھی رحمت کا دروازہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے، وعدہ کر اللہ، ایک وعدہ ہم تیرے سے کریں، دوسرا وعدہ تو ہمارے سے کر۔ اے اللہ جب تجھے دین کے تقاضوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار نہیں کریں گے، جب ہم اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ تو انکار نہ کرنا۔ مطلب یہ اللہ جب میں مانگوں تو
انکار نہ کرنا، جب تو مانگے گا تو اللہ میں انکار نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو ذرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دو، خدا کی قسم اگر سچے دل سے وعدہ کیا تو اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن ایک چیز رکاوٹ آپ کے اور میرے درمیان، اللہ کے درمیان بنی ہوئی ہے، وہ گناہوں والی زندگی، وہ معاصی والی زندگی، وہ نفرتوں والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی۔ آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ ہاتھ نیچے پھر کر لو، یہ ہاتھ کا کام تھا، اب زبان کا کام ہے، دلوں کے بیت اللہ جانتا ہے۔ پکی توبہ کریں گے بھائی؟